میٹھے اسلامی بھائیوں چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے کی، آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ایسا تو نہ کرے نا، کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے، ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں، شاید دینے والوں کو نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کو سب کو پتا ہے، وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو، اتنا یاد ہے آپ کو۔ مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے۔ تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا، کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی۔ ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے،
پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں بزرگ, کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا, وہ آواز لگا رہا تھا, برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر. اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا, اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. We don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا, تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے, کسی کے پاس 40 سال کا ہے, کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو, آج ختم ہونے والی ہو, اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے, روز پگھل رہی ہے.